سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سجدہ، سجدے کی دعائیں، آج کا ٹاپک۔ تو سجدہ کیا ہے؟ سجدہ ہے عبادت کی نیت سے پیشانی کو زمین پر رکھنا۔ عبادت کس کی کریں گے؟ اللہ کی۔ تو عبادت کی نیت سے پیشانی کو زمین پر رکھنا کیا کہلاتا ہے؟ سجدہ کہلاتا ہے۔ اور پچھلی کلاس میں کیا بتایا تھا کہ ہر ایک سجدے کے بدلے جو جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے سب سجدہ کرتی ہے۔ سب، ہمارے سجدے کا طریقہ مختلف ہے اور ان کے سجدے کا طریقہ مختلف ہے۔ اس کے علاوہ صرف انسان ہی نہیں، فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اور کیا سجدہ کرتے ہیں؟ سورج بھی حدیث میں آتا ہے کہ سورج چلتا رہتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پیڑ پودے اور ستارے بھی جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، جو قرآن میں آتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ اسی طرح سے سائے بھی جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اس میں بھی سورہ رات کی آیت ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، خوشی سے یا مجبوری سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام۔ اور کیا ہے کہ اہل ایمان کی بھی صفت قرآن میں بتائی گئی ہے کہ اہل ایمان لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدے کا حکم کیا گیا کب کہ جب ان کو پر دل پریشان ہو، دل کی تنگی ہو، تب کیا کہا گیا ہے کہ انسان کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ سورہ البقرہ میں بھی آتا ہے نا، جب آپ کے کہ اللہ کی مدد مانگو صبر سے اور نماز کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو سجدے میں کیا ہے؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہر پریشانی اور غم کا علاج کیا ہے؟ وہ سجدہ ہے۔ کثرت سجود والی جگہ، جب آخرت میں سب لوگ کھڑے ہوں گے، جب اندھیرا ہوگا تو وضو کے اعضاء اور سجدے کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے۔ سجدہ کرنے والی جو پیشانی ہوگی اسے آگ نہیں کھائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر مسلمان ہیں، نماز پڑھتے تھے، لیکن ابھی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلے بھی گئے وہ لوگ، تو ان کی سجدے کی جو پیشانی ہے نا وہ آگ سے نہیں جلے گی، اور ایسے لوگوں پر جب سفارش لازم ہوگی تو ان کو ان کی پیشانی سے ہی دیکھ کر دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن بھی سجدے سے کیا رہ جائیں گے؟ محروم رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ بتایا تھا کہ سجدہ اور کون کون سے سجدے ہوتے ہیں؟ نماز کے علاوہ سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت بھی ہے جو کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد سجدے میں جا کے دعا نہیں کرتے تھے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں جا کے پھر دعائیں کرتے ہیں، وہ طریقہ غلط ہے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا طریقہ صحیح ہے، نہ کہ سجدے میں جا کے دعا مانگنے کا طریقہ۔ اس کے علاوہ سجدے میں، ہاں اللہ، یہ اسکرین شاٹ لے لیں سسٹر آپ لوگ جن کو لینا ہے۔ سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، پھر دونوں ہاتھوں کو اور پھر گھٹنوں کو زمین پر رکھیں، یعنی اگر سجدے میں جب ہم جا رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے تو پہلے زمین پر دونوں ہاتھ ٹکائیں گے، بعد میں دو گھٹنے ٹکائیں گے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ گھٹنے ٹکاتے ہیں، پھر ہاتھ ٹکاتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، لیکن حدیث سے کیا ثابت ہے کہ پہلے ہاتھ ٹکائیں پھر گھٹنے ٹکائیں۔ اور پھر ہاتھوں کو کیسے رکھنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں یا دونوں کانوں کی سیدھ میں، یعنی چہرہ جو ہونا چاہیے وہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہونا چاہیے۔
سجدہ کرتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں پھیلی نہیں ہونی چاہیے، ملی ہوئی ہونی چاہیے، اور انگلیاں یعنی جو ہاتھ جب آپ رکھیں تو انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، ہاتھ کسی اینگل پہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہاتھ چہرے کے دونوں ہاتھ چہرے کے بیچ میں، انگلیاں قبلہ رخ، اور انگلیاں بند ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کہ کلائیوں کو جو ہے، جو کلائیاں ہیں ان کو زمین پر نہ لگائیں، بلکہ انہیں زمین سے تھوڑا الگ رکھیں۔ پھر اس سجدے میں اعتدال رکھیں، پیٹ رانوں سے الگ رکھیں، اور دونوں کوہنیاں جو ہیں وہ زمین پر نہیں پھیلانی چاہیے۔ مطلب یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ کتے کی طرح سجدہ کرنے سے منادی کی گئی ہے۔ اسکرین مت چھوئیں سسٹر۔ بازوؤں کو بچھانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے کو کتے سے مشابہت تشبیہ دی گئی ہے۔ دونوں بازو نہ تو زمین پر بچھائے ہوئے ہوں اور نہ ہی سمیٹ کر رکھے گئے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی جب آپ سجدے میں گئے تو پہلے ہاتھ ٹکائیں گے، ہاتھوں کو دونوں چہرے کے بیچ میں رکھیں گے، انگلیاں بند اور قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ کوہنیاں اور یہ جو کلائیاں ہیں وہ ایک دم زمین پر ٹکی نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہاتھ بہت زیادہ پھیلے ہوں، جیسے کتا زمین پر بیٹھتا ہے ہاتھ پھیلا کے، ویسے اس طریقے سے سجدہ کرنا منع ہے۔ یہ کوہنی جو ہے وہ زمین سے اٹھی ہونا چاہیے۔ کوہنیوں کو پہلو سے جدا رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے اس قدر دور رکھتے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ آپ کی یہ مشقت دیکھ کر ترس آنے لگتا ان لوگوں کو۔ دونوں بازو پہلو اور بغل سے الگ ہونا چاہیے، یعنی ایک دم سینے سے سٹا کے بھی کوہنیاں نہیں رکھنا چاہیے، تھوڑا جدا رکھنا چاہیے۔ سجدے میں جو سجدے میں ناک، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں جمع کر کے رکھنا چاہیے، یعنی 7 اعضاء پہ جو ہے سجدہ ہوتا ہے۔ اس بات کا بہت دھیان رکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ 7 اعضاء جو ہیں وہ سجدے میں ہونی چاہیے، جس میں سے پہلا کیا ہے؟ پیشانی، جس میں ناک انکلوڈیڈ ہے، پھر ہے دونوں ہاتھ جو کہ ٹکے ہوئے ہونے چاہیے، زمین سے اٹھے نہیں ہونا چاہیے، پھر ہے دونوں گھٹنے، اور پھر دونوں قدم کی انگلیاں۔ یہ 7 اعضاء ہیں جن پر جو ہے وہ سجدہ ہونا چاہیے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے ان 7 اعضاء میں سے کوئی بھی ایک عضو بھی سجدے سے اٹھا لیا گیا تو سجدہ باطل ہو جائے گا، اور سجدہ باطل ہوا تو نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ ناک کو پیشانی کے برابر ہی نیچے رکھا جائے، جس نے ایسا نہ کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پاؤں کی انگلیاں، ہاں جب ہم جائیں گے نا سجدے میں تو ہماری جو ایڑیاں ہیں وہ آپس میں ملی ہونی چاہیے، اور انگلیاں بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے پیر کی، اور انگلیاں پیر کی وہ بھی زمین پر ٹکی ہوئی ہونا چاہیے۔ سجدہ کرتے ہوئے دونوں پاؤں کھڑے ہوں اور ایڑیاں ملا کر رکھیں۔ سجدے میں کمر سیدھی رکھیں۔ سجدہ اس قدر اطمینان سے کیا جائے کہ ہر عضو اپنی جگہ ٹھہر جائے، جلدی بازی میں نہیں کرنا چاہیے، یعنی آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ آپ کی جو 7 اعضاء ہیں وہ سب سجدہ کر رہے ہیں ساتھ میں، اور جو ہے پیروں کی ایڑیاں، پیر جو ہے پیچھے سے کھڑے ہوئے ہونا چاہیے، ایڑیاں ملی ہوئی ہونا چاہیے، اور پیروں کی انگلیاں بھی زمین سے ٹچ ہوئی بھی ہونا چاہیے، وہ بھی قبلہ رخ ہونی چاہیے، اور اطمینان کے ساتھ کریں تاکہ کمر بھی جو ہے وہ سیدھی ہو جائے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور پھر پڑھا سبحان ربی یعلا۔ یہ ہیں سجدے کے اذکار، اب شروع ہیں کہ یہ تو ہم سب پڑھتے ہی ہیں، سبحان ربی یعلا۔ یہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے میں پڑھتے سبحان ربی الاعلی، سبحانہ پاک ہے میرا رب، پاک ہے ربی میرا رب، الاعلی جو بہت بلند ہے، اور آپ کا سجدہ آپ کے قیام کے برابر لمبا ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ سجدے کا اذکار سبحان ربی الاعلی و بحمدہ،
सैयदना उक़बा आमिर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो 3 बार कहते सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। हम यूजली कहाँ तक पढ़ के रुक जाते हैं? सुबहाना रब्बी यल आला तक। लेकिन हमें अब क्या पढ़ना है? आगे एक लफ्ज और बढ़ाना है और पढ़ना है सुबहाना रब्बी अल आला व बी हमदिही। इसको ऐड करें अपनी नमाजों में, सुबहाना रब्बी अल आला व बी हमदिही। सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, अल आला बहुत बुलंद, व बी हमदिही और उसी की तमाम तारीफ है। तो अगर ये नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ सुबहाना रब्बी अल आला तक पढ़ के रह जाते हैं, तो कोशिश करें कि आज से अपनी नमाजों में इस अल्फाज को भी ऐड करें, सुबहाना रब्बी अल आला के साथ व बी हमदिही। ठीक, एक और रिवायत है, सैयद आयशा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक रात मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सोने की जगह ना पाया, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगी। मुझे ये ख्याल हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी लौंडी के पास तशरीफ ले गए हैं, कि मेरा हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सजदे में थे और फरमा रहे थे अल्लाहुम्मा फ़िरली मा असररतु व मा आलनतु। ये तीसरा सजदे का अज़कार है, ये भी पढ़ सकते हैं। क्या है ये? अल्लाहुम्मा फ़िरली मा असररतु व मा आलनतु। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इग़फ़िरली, माफ़ कर दे मुझे, माफ़ कर दे मेरे गुनाह को, मा असररतु, जो मैंने छुप कर किए, व मा आलनतु, और जो मैंने एलानिया किए। ए अल्लाह, मेरे वो गुनाह माफ़ कर दे जो मैंने छुप कर किए और जो मैंने एलानिया किए। तो ये 3 कितना इजी अस्कार हैं। पहला सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, और तीसरा अल्लाहुम्मा फ़िरली मा असररतु व मा आलनतु। अल्लाहुम्मा फ़िरली, ए अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे। कौन से गुनाह? जो मैंने छुप कर किए और जो मैंने एलानिया किए। गुनाह से यहाँ पे क्या, हर इंसान क्या है? गुनाहगार है। और गुनाह क्या है? नहूसत है। गुनाह से क्या होता है? गुनाह जब इंसान करता है ना, तो उसके जो है वो नेकियों के उसके मौके उससे छिन जाते हैं। ठीक है। फर्दर जो है इंसान इल्म से महरूम हो जाता है। इबादत करने के जो नए नए तरीके इंसान को अल्लाह ताला सुझाता है ना, गुनाहों की वजह से फिर वो खत्म हो जाते हैं। उसको नए मौके समझ में ही नहीं आते कि और मैं क्या नेकी करूं, क्या नेकी करूं। तो गुनाह जो है वो बहुत बड़ा बोझ है। गुनाहों से गुनाह जितने जितने बढ़ते जाते हैं ना, नेकी करने के मौके उतने उतने खत्म होते जाते हैं। खैर के कामों से इंसान महरूम हो जाता है। और गुनाह से क्या क्या नुकसान है? गुनाह के रिस्क से महरूम हो जाता है। गुनाह करते रहने से दिल में जो है वो डिप्रेशन का शिकार होता है, दिल में वहशत होती है, और दिल में जो है इंसान नूर की कमी हो जाती है। गुनाह क्या है? वो एक तरीके का क्या कहते हैं कि नूर का उल्टा क्या होता है? अ, गम। अ, एक तो जब इंसान नेकी करता है तो दिल का नूर बढ़ता है, और जो है जब गुनाह करता है तो दिल पर जो है वो दाग चढ़ता जाता है, सियाह दाग चलता जाता है। तो हाँ, दिल के अंधेरों का सबब होता है गुनाह। फिर क्या है कि जब इंसान गुनाह ज्यादा करता है तो उसकी जो रूहानी ताकत है वो खत्म हो जाती है, बदन में कमजोरी आने लगती है। गुनाह ज्यादा करने वाले इंसान की क्या है? उम्र भी वो कम हो जाती है। इमाम मुजाहिद कहते हैं कि जब तहस साली पड़ती है और बारिश रुक जाती है, तब चौपाए गुनाहगार और नाफरमान बनी आदम पर लानत करते हैं और कहते हैं, ए इब्ने आदम की नाफरमान ए इब्ने आदम की नाफरमानी की नहूसत की वजह से बारिश नहीं बरस रही। यानी जानवर भी ऐसे लोगों पर लानत करते हैं। तो गुनाह क्या है हमारे? जब हम इस्तिगफार करते हैं, ये एक इस्तिगफारी है ना, अल्लाहुम्मा फ़िरली मा असररतु
وما آلنتو، تو جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہمارے گناہ اس سے جھڑتے ہیں اور ہمارے اوپر رزق کی بارشیں ہوتی ہیں۔ سورہ نو میں آتا ہے نا، وقلت 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 استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جب استغفار کرتا ہے نا انسان تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ تو ہر انسان کو کتنا ضروری ہے کہ جو اپنے گناہوں کا جو بوجھ لے کے انسان گھومتا ہے پھرتا ہے، تو جب نماز میں یہ دعائیں پڑھے گا تو اس کے گناہ جو ہیں وہ کم ہوں گے۔ یہ دعا کتنی اچھی ہے، اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت۔ ایک اور روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں فرماتے سبحان قدوس رب الملائکتی والروح۔ یہ دعا جو ہے وہ رکوع میں بھی آ چکی ہے۔ سبوح نہایت پاک، قدوس نہایت مقدس، رب رب ملائکہ فرشتوں کا، اور روح جبرائیل علیہ السلام کا، فرشتوں اور جبرائیل علیہ السلام کا رب نہایت پاک اور نہایت انتہائی مقدس، سبوح قدوس رب الملائکتی والروح۔ تو یہاں پر چار اذکار دکھ رہے ہیں۔ پہلا ہے سبحان ربی الاعلی، دوسرا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تیسرا ہے اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے جو میں نے چھپ کر کیے اور جو میں نے اعلانیہ کیے، اور چوتھا ہے سبوح قدوس رب الملائکتی والروح۔ یہ سارے اذکار جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہی ہیں اور ایزی ہی ہیں۔ ایک اور روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں سمجھی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا، پھر لوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع یا سجدے میں تھے اور فرما رہے تھے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، سبحانک پاک ہے تو، وبحمدک اپنی تعریف کے ساتھ، لا نہیں، الہ برحق معبود برحق، الا انتا سوائے تیرے۔ تو اس کا میننگ ہے پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انتا۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میں کس خیال میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں ہے۔ ایک اور روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب سے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اس میں فرماتے سبحانک ربی وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے میرے رب، تیری ہی تعریف ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ یہ سارے اس پیج کے جتنے بھی اذکار ہیں کہ یہ سب سملر ہی ہیں، بس تھوڑا سا ورڈز ادھر فرق ہے۔ ایک اور روایت ہے، یہ ساری روایت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں پڑھتے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ ہمارے رب، تیری ہی تعریف ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی تک ہم نے کیا کیا پڑھ لیا، سبحان ربی الاعلی، دوسرا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، تیسرا اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، چوتھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ففتھ سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت،
छठा सुभानका रब्बी व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा फ़िरली। सातवां सुभानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा फ़िरली। तो ये 6 अज़कार हैं जो कि बहुत अभी इजी है आज के लिए, बस मैं 6 ही रख रही हूँ, और भी हैं, सब एक साथ नहीं पढ़ा सकते। कम से कम इन 6 अज़कारों को, जो कि इतनी छोटी छोटी लाइन के हैं, इनको अपनी नमाज में याद करके शामिल करें, और आप में से बहुत सारे लोग पढ़ते भी होंगे। यहाँ बताने का मकसद सिर्फ ये था, जब हम अज़कार को बदल बदल के पढ़ेंगे तो हमारी नमाज में खुशू बढ़ेगा। नमाज एक ही अज़कार जब हम बार बार पढ़ते हैं तो हमारी नमाज में खुशू नहीं बढ़ेगा, इसलिए नमाज के खुशू को बरकरार रखने के लिए अज़कार को बदल बदल के पढ़ना चाहिए। अब आपके ऊपर है कि आप ये कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। एक ही नमाज में के जो है रुकू में बदल बदल के पढ़ना चाहें वो पढ़ लें, या वक्त अलग, वक्त में जोहर में अलग, मगरिब में अलग, इशा में अलग ऐसे पढ़ना चाहें ऐसे पढ़ लें, ये आपके ऊपर है। और ये जो शुरू का जो अज़कार, ये जितने भी अज़कार हैं ना, ये मिनिमम 3 बार पढ़ने हैं। मैक्सिमम लिमिट आपके अपने ऊपर है कि आप कितनी देर रुकू और सजदे में टाइम देना चाहते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना अजर है, उतना सवाब है, ठीक है। तो गुनाहों, क्योंकि कहते हैं कि नमाज जो है वो गुनाह, उससे क्या है, गुनाह झड़ जाते हैं। इंसान रुकू करता है, सजदा करता है तो गुनाह झड़ जाते हैं। तो जब हम अपने रुकू में और सजदे में ऐसी दुआएं पढ़ेंगे जो मग़फ़िरत की हैं, तभी हमारे गुनाह झड़ेंगे। कि गुनाह झड़ेंगे तभी हमें अगली नेकी करने के मौके मिलेंगे ना। आप लोग एक ऑनलाइन मजलिस में हैं, तो अल्लाह ने आपको चुना है ये सुनवाने के लिए, और बाकी बहुत सारी सिस्टर्स अवेलेबल भी नहीं है। आप लोग अवेलेबल हैं तो अल्लाह ताला की आप पे रहमत है कि आप लोगों को सुनवा रहा है, कि अल्लाह ताला आपको ये दिखा रहा है कि ये भी अज़कार हैं, कि इनको भी पढ़ सकते हैं, तो इसको अपनी नमाजों में शामिल करें। अल्लाह ताला जिससे भलाई का मामला करना चाहता है तो उसी को दीन की समझ अता फरमाता है। तो आप जो सिस्टर्स हैं वो सब यूनिक सिस्टर्स हैं, अल्लाह ताला ने आपके साथ भलाई करना चाहिए। और जो मजलिस है ये ऑनलाइन ही भले ही है, लेकिन सकीनत इस पे भी फरिश्तों की नाजिल हो रही होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ से उठें तो अपने लिए दुआ करते हुए उठें कि अल्लाह जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, उसको मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी नमाजों में अप्लाई करूँ, ठीक है। गुनाह से रिलेटेड मैं कुछ और ये बताना चाह रही थी। गुनाह हम सोचते हैं कि गुनाह जो है, जो बड़े बड़े गुनाह हैं, जैसे झूठ बोलना, गीबत करना और चोरी करना, और भी जो जिना है, इन सब से हम जो है वो बच जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो छोटे गुनाह हैं, जो जिनका हम इकट्ठा भी हो रहे हैं ना हमारी जिंदगी में, हमें एहसास ही नहीं है कि वो छोटे गुनाह इकट्ठा हो के कितना बड़ा पहाड़ बन गए होंगे। तो उनको, उन गुनाहों को जो भी हमें नहीं जानते, जो हमें याद नहीं है, जो हमने छुप कर किए, जो हमने बोल कर किए, किसी के साथ हाथ से किए। एक हदीस में आता है ना, मुसलमान वो है जो अपने हाथ और जबान से दूसरों को नुकसान ना दे। तो हमें कभी कभी खुद भी नहीं पता होता है कि हमने जबान से कौन कौन से गुनाह कर दिए हैं बोल कर। तो जो बोल के गुनाह हुए वो ऐलानिया हो गए, जो छुप के किए, जो आंखों के हैं या मोबाइल पे हमने देख के किए, वो छुप के हो गए गुनाह। या छुपे हुए गुनाह दिल में भी हो सकते हैं, किसी के लिए बुरा सोचना, किसी के लिए, किसी ने हमारे साथ कोई चीज, कोई काम बुरा कर दिया तो हम उस वक्त तो जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन हम दिल में छुपा के बैठ गए कि एक कीना पाल लिया कि अब इसके साथ जब बुरा होगा तो हम जो है बोलेंगे इसे कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। तो ये सब जो कीना वगैरह भी दिल से खत्म करने के लिए भी ये सब दुआएं हैं, जब नमाज में पढ़ी जाएंगी तो इनका हमारी जिंदगी में असर होगा। छोटे गुनाह, छोटे गुनाह जैसे ये कि आम रोजमर्रा के गुनाह, आप सोचिए कि हम अपने ही बच्चों से क्या कह देते हैं, मैं कर दूंगी, मैं कल कर दूंगी। कोई भी काम कहते हैं ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर रुको मैं कर देती हूँ, लेकिन हम वो काम फिर करते नहीं, हमारे जहन से निकल जाता है। हम वादा कर लेते हैं अपने बच्चों से या रिश्तेदारों से, ठीक है, और फिर हम जो है नहीं करते हैं, और ये क्या हो गई, ये वादा खिलाफी हो गई। और इस बात पे हम बिल्कुल भी सोचते नहीं है कि ये गुनाह है। और वादा खिलाफी किसकी सिफत है? वादा खिलाफी मुनाफिकत की सिफत है। मुनाफिक ही है ना कि जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। तो सोचिए, हम तो उसको इतना मामूली समझ रहे हैं,
کہ ہماری تو اولاد ہے، ہم نے کہہ دیا ہم کر دیں گے، ہم نے کسی وقت ہم نے ٹائم تو نہیں دیا تھا، لیکن اس بات کا اس بات کا دھیان رکھیں، اگر آپ نے اپنی اولاد سے یا اپنے کسی رشتہ دار سے وعدہ بھی کیا ہے نا، مذاق میں بھی کیا ہے، تو اس وعدے کو پورا کرنا آپ کے اوپر پھر لازم ہو جاتا ہے، نہیں تو ایسا نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے۔ دوسرا یہ کہ گھر میں آپ دیکھیں کہ کوئی سامان لیا جاتا ہے، لین دین، کوئی بھی پڑوسی ہے کچھ بھی سامان لینے آتا ہے، ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ کوئی شوگر لینے آ رہا ہے، کوئی چائے پتی، تو گلاس میں یا کسی کپ میں، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب لوگوں کو دیا گیا ہے تو اچھا خاصا پیک بنا کے دیا گیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جب اسے لوٹاتے ہیں تو وہ اس برتن کو ایک دم فلیٹ کر کے، وہ تھوڑا بھی ایک دانہ بھی ایکسٹرا نہیں دینا چاہتے۔ تو یہ آپ نے یہ کر لی نا، کمی کر لی نا، کہ جتنا آپ نے لیا اتنا دیا نہیں، آپ کو لگا کہ آپ نے ایک گلاس سامان لیا، ایک گلاس واپس کیا، لیکن اس میں آپ نے کمی کر دی۔ تو کمی کرنے والوں کے لیے، ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بھی قرآن میں کیا ہے کہ کتنی زیادہ ہلاکت ہے، وہ سورہ ہے نا، ویل للمطففین، کہ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو کہ تطفیف کرتے، کمی کرتے ہیں، سامان جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ ان کو بھی ہم لوگ بالکل بھی ذہن میں نہیں رکھتے۔ تو جب ہم اذکار پڑھیں گے نماز کے تو ہمارے گناہ مٹیں گے، جب ہمارے گناہ مٹیں گے تب ہمیں اپنی فردر غلطیاں، پاسٹ کی ہوئی غلطیاں بھی اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی غلطیاں دکھا دے، کیونکہ وہی تو توبہ کرے گا جو جس کو غلطیاں اپنی دکھ رہی ہوں گی۔ بہت سارے ایسے انسان ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں، اس پہ ڈھیٹ رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے غلطی کری، اور لگاتار وہ غلطیاں کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہ یاد کرا دے رہے ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس گناہ پہ معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ موبائل بھی آج کل کا کیا ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہ بھی ایسے گناہ ہیں کہ اس میں بھی ہم چھپ کے بھی گناہ کر سکتے ہیں، اور ہماری اپنی چوائس پہ ہے، ہم رات میں یا دن میں، دن کے کسی وقت میں ہم موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں، اسکرین پہ کیا دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے وہی گناہ ہیں جو ہم چھپ کے کر رہے ہیں۔ اور پھر یا کچھ ایسے آڈیو یا ویڈیو ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، لیکن موسیقی اس میں شامل ہے، اور اس کو ہم اپنے دوست یا فرینڈ سرکل میں ہم لوگ شیئر کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، اعلانیہ، ایک تو گناہ کیا اور دوسرا اس کو پورا پوسٹ بھی کر دیا، تو یہ اعلانیہ گناہ ہو گیا۔ تو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے، موبائل ہے۔ ہر دور میں فتنے رہے ہیں، لیکن اس دور کا فتنہ موبائل کو کم کرنے والا، کیا کوئی اللہ تعالیٰ دوبارہ نبی بھیجیں گے کہ جو اس فتنے کو کم کر دے یا ختم کر دے؟ نہیں نا۔ تو یہ ہمارے لیے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے یا اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دی ہے، کہ اس کی کتاب پڑھیں، اس کو مطلب سمجھیں، اس کے میں جو احکام ہیں وہ سمجھیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر دور میں جو فتنہ تھا، اسی دور کے فتنے کے حساب سے پیغمبر بھیجے گئے۔ جیسے یوسف علیہ السلام جب آئے تھے نا، جب یوسف علیہ السلام کے دور میں کیا تھا، تو خوابوں کی تعبیر کا دور تھا، وہ وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو خوابوں کی تعبیر بتاتے۔ تو یوسف علیہ السلام کو جو علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جس علم سے ان کو نوازا، وہ خوابوں کی تعبیر تھی۔ اسی علم کے بنا پر وہ جا کے ایجپٹ کے، مصر کے وہ بن گئے تھے، خزانے کے مالک بنائے گئے تھے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جب موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر یا نبی بنا کے بھیجا گیا تھا، تو اس دور میں کیا تھا، جادو کا بہت بول بالا تھا، جادو کا فتنہ عام تھا۔ تو ان کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا وہ جادو سے ہی ریلیٹڈ دیا تھا، جس میں ان کے پاس عصا تھا، اور ان کے ہاتھ کا سفید ہونا وہ بھی ایک جادو۔ تو جادو کا توڑ اللہ تعالیٰ نے جادو کے معجزے سے دیا تھا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، وہ دور میں طب کا بہت بول بالا تھا کہ لوگوں کا علاج کرتے تھے نئے نئے طریقوں سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا، وہ لیپروسی یعنی کوڑ کو صحیح کر دیتے تھے، مردے کو وہ زندہ کر دیتے تھے، اس لحاظ سے۔ تو ہر دور میں فتنے آئے، ہر دور کے فتنے کے لحاظ سے پیغمبر بھیجے گئے، لیکن ہمارے دور کا جو فتنہ، جو موبائل ہے، یا اور جو اسے ابھی پریزنٹ فتنہ تو موبائل ہی دکھتا ہے، تو اس کو
اس کو دور کرنے کے لیے اب تو کوئی پیغمبر آئیں گے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب عرب میں جب وہ آئے تو عرب میں کیا تھا، شعر و شاعری کا بول بالا تھا. تو قرآن کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اتارا کہ اس میں جو ایک ربط، شعر و شاعری والا ربط ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہمیں اس دور سے کے گناہوں سے جو بچنے کے لیے نا، ہمیں اپنی ہی کتاب کو دوبارہ کھولنا ہے، اپنی ہی کتاب کو، اپنے ہی جو عبادات کے طریقے ہیں نا ان کو درست کرنا ہے. تبھی ہم اب ان فتنوں سے بچ پائیں گے، تبھی ہم فردر گناہوں سے بچ پائیں گے. اور ایک بار جب ہم اپنے گناہوں سے بچیں گے تو تبھی ہمیں اللہ تعالیٰ نیکی کے مواقع دے پائیں گے. آج کے لیے سسٹر اتنا ہی کافی. جزاک اللہ خیر کثیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.